من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. سارے حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جزا اللہ عنا نبینا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ. محترم بزرگوں بھائیو، میں اور آپ آج کے دن اس عیدگاہ کے اندر قرآن کریم کی مناسبت سے جمع ہیں. بیٹھنے کا اور آنے کا عنوان کو دیکھنا چاہیے. عنوان کتنا بہترین ہے. قرآن کریم کا سلسلہ تعلیمی مدارس سے جڑا ہوا ہے، مکاتب سے جڑا ہوا ہے. قرآن کریم ہی سب کچھ ہے ہمارا، اور اس کی اصل تعلیم مدارس میں دی جاتی ہے. آپ خود دیکھ لیجیے، نورانی قاعدے سے لے کر مفسر ہونے تک یہ ساری تعلیم کا جو سلیبس چلتا ہے، یہ سارا کا سارا کہاں سکھایا جاتا ہے؟ مدرسوں میں. وہ مدرسہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ ہمارا یہ مدرسہ ہو، اس علاقے کے دوسرے مدرسے ہوں، یا دارالعلوم دیوبند ہو، یا ندوۃ العلماء لکھنؤ ہو، یا مظاہر علوم ہو، یا جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکرکوہ مہاراشٹر ہو، یا جامعہ ازہر مصر ہو. آغاز تو چھوٹے مدرسے سے ہی ہوتا ہے، اور نظریہ ہر مدرسے کا آگے بڑھنے کا ہوتا ہے. اب مدرسہ کیا دیتا ہے؟ قرآن کریم کے اندر نازل ہونے والی سب سے پہلی آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی پڑھی، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا کے اندر نبوت ملنے سے پہلے غار ہیرا کے اندر اللہ کی عبادت کرتے تھے، خلوت اور تنہائی اختیار کی تھی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کو ہو گئی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں موجود تھیں. غار ہیرا میں عبادت کر رہے تھے. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا اقرا، صرف اتنا لفظ استعمال فرمایا، اقرا. اقرا کا مطلب ہے پڑھیے، پڑھو.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھنا نہیں جانتا بھائی، کیسے پڑھوں، کیا پڑھوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ چمٹایا، زور سے چمٹایا، زور سے۔ زور سے چمٹانے کے بعد پھر چھوڑا اور فرمایا اقرا، دوسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تیسری مرتبہ کہنے سے پہلے پھر جبرائیل علیہ السلام نے اپنے سینے کے ساتھ چمٹایا اور زور سے چمٹا کر، زور لگا کر، اپنے سینے سے دبا کر پھر پیچھے کیا اور فرمایا پڑھیے، اور پھر فرمایا یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیات جبرائیل علیہ السلام نے پیش فرمائی، اور یہ سب سے پہلی آیات تھی، یہی نبوت کے ملنے کا وقت بھی تھا، اور یہی سب سے پہلی وحی تھی جو رب ذوالجلال کی طرف سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمائی۔ اب یہاں سمجھانا کیا ہے، بتانی یہ بات ہے کہ سب سے پہلے وحی کے اندر جس چیز کی تعلیم دی گئی، وہ کس چیز کی تعلیم دی گئی؟ علم الہی، علم شریعت، علم خداوندی کی تعلیم دی گئی۔ سب سے پہلے وحی کے اندر دین کی تعلیم کو حاصل کرنے کی طرف اشارہ فرمایا گیا۔ مجھے اور آپ کو کتنا دین کی معلومات ہے، ہم کتنے مسائل کو جانتے ہیں، ہم کتنے نماز کے مسائل سے واقف ہیں، ہم کتنے حلال اور حرام کو جانتے ہیں، ہم کتنے عقائد کو جانتے ہیں، عقیدہ کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے، روزوں کے کتنے مسائل کو جانتے ہیں، نماز کے کتنے مسائل کو جانتے ہیں، تجارت کے کتنے مسائل کو جانتے ہیں، کاروبار کے کتنے مسائل کو جانتے ہیں، کتنی قسمیں ہیں جو ناجائز ہیں، سود کی کتنی باتوں کو ہم جانتے ہیں کہ سود کی اضافی رقم حاصل کرنے کی کون سی جائز رقم ہے، کمیشن تو ہم بولتے ہیں لیکن کون سی کمیشن جائز ہے، کون سی کمیشن سنت ہے، تجارت کے اوپر نفع لینا سنت ہے، کون سی کمیشن سنت ہے اور کون سی کمیشن سود اور حرام کھاتے میں جائے گی، ان ساری چیزوں سے واقفیت ایک مسلمان کے لیے فرض ہے۔ خالی مدرسے کے طالب علم کے لیے اور مکتب کے بچے کے لیے نہیں ہے، نوجوان کے لیے نہیں ہے، تبلیغ میں جانے والے کے لیے نہیں ہے، کسی اور جو ہے مرکز میں جانے والے کے لیے نہیں ہے، کسی استاد کے پاس پڑھنے والے کے لیے نہیں ہے، یہ حکم نازل ہوا ہے ہر مسلمان کے لیے کہ ہر مسلمان کتنا شریعت کا علم جانتا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، شریعت کا علم ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ کہا کتنا فرض ہے؟ کہا ایک ہے فرض کفایہ اور ایک ہے فرض عین۔ فرض کفایہ کا مطلب ساری شریعت کی معلومات، وہ فرض کفایہ ہے، وہ علاقے میں، وہ شہر میں، وہ قصبے میں اگر ایک آدھ عالم ہو جو ساری شریعت کو جانتا ہو اور ضرورت پڑنے پر اس علاقے کے مسلمان اس سے رابطہ کر کے اپنے میراث کے مسائل کو، وراثت کے مسائل کو، قرآن کریم کے ترجمے کے مسائل کو، لاکھوں حدیثوں کے معانی اور مطالب کو سمجھنے کے لیے، دیگر مسائل کی واقفیت کے لیے رابطہ کریں،
تو علاقے میں ایک عالم کا ہونا فرض کفایہ. لیکن شریعت میں کون سا عقیدہ درست ہے، کس عبادت میں کون سا طریقہ ہونا چاہیے، یہ علم جو ہے فرض عین ہے. جیسے کہ بالغ مسلمان پر فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے، ظہر کی نماز پڑھنا فرض ہے. حج اگر فرض ہے، حج کے نصاب کے بقدر پیسہ ہے، حج کے جائز اور ناجائز، حج کے فرض ہونے کے علم جو شریعت میں دیا گیا ہے اس کی معلومات لینا اس مسلمان پر ایسے ہی فرض ہے جیسے کہ ظہر کی نماز بالغ پر پڑھنا فرض ہے. اور پھر علماء نے آگے لکھا، ایک ہے علوم ظاہر، ایک علوم باطن. ہو سکتا ہے آپ میری بات کے لیول سے نیچے ہو، لیکن آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بات اتنی مشکل انداز میں نہیں عرض کر رہا ہوں، بات بہت آسان. اور یہ بھی نہ سمجھے کہ یہ میرے موضوع سے ماورا بات ہے، یعنی میرے موضوع سے ہٹی ہوئی بات ہے. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری میں سمجھا رہا ہوں. ایک ہے علوم ظاہر اور ایک علوم باطن. علوم ظاہر کا مطلب نماز ظاہری اعضاء سے ادا کی جاتی ہے، یہ علوم ظاہر ہے. روزہ انسان ظاہر سے ادا کرتا ہے، کھا پی کر اور افطار کر کے، تو یہ علوم ظاہر ہے. زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج ادا کرتا ہے، دیگر مسائل سے، دیگر جسم سے کی جانے والی ساری عبادات، یہ تمام کے تمام علوم ظاہر ہیں. اور علوم باطن دل کے ساتھ تعلق رکھنے والے جو شریعت کے احکامات ہیں. مال کی حرص، دنیا کی حرص، انسان میں تکبر، انسان میں بخل، باطن کی بیماریاں، انسان عقیدہ درست نہ ہو، ایمان میں کمزوری، جو ایمان کی نماز کے لیے تیار نہ کرے، یہ وہ تمام کی تمام بیماریاں ہیں جن کا تعلق انسان کی روح سے اور انسان کے دل سے ہے. اور چونکہ علم کا سٹور اللہ پاک نے انسان کے اندر دل بنایا ہے، پاور ہاؤس جو ہے وہاں سب کچھ جمع ہوتا اور پھر وہاں سے ٹرانسفارم میں بجلی آتی اور ٹرانسفارم آگے دیتا ہے گھروں میں بجلی. دل پاور ہاؤس ہے، دماغ ٹرانسفارم ہے اور زبان آگے بلب ہے. یہ ان تمام طریقوں سے یہ سارا نظام چلتا ہے. تو دل اللہ پاک نے جو بنایا ہے، علوم باطن کا سٹور، ہر قسم کے علم کا سٹور اللہ پاک نے مومن کا دل بنایا ہے. اس لیے ظاہری علوم کو جاننا بھی مجھ پر اور آپ پر فرض، باطنی علوم کو جاننا مجھ پر اور آپ پر فرض ہے. اس کو کہا جاتا ہے فرض عین، یعنی ہر مسلمان پر اتنی شریعت سے واقفیت ضروری ہے. زندگی کے جس شعبے میں وہ چل رہا ہے، وہ ملازم ہے، ان کے مسائل سے واقفیت اس پر فرض عین ہے. وہ مزدور ہے، مزدوری کے مسائل سے واقفیت اس پر فرض ہے. وہ نماز پڑھنے لگا، نماز کے تمام مسائل کہ کون سی کام کروں گا جس سے نماز مکروہ ہو جائے گی، کون سا کام کروں گا جس سے نماز میری فاسد ہو جائے گی، کون سے کام کرنے پڑیں گے تو میری نماز مسنون طریقے سے ادا ہوگی. ان تمام مسائل کو جاننا مجھ پر اور آپ پر فرض عین ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے. اور خاص بات دیکھیے، تمام انبیاء کو اللہ پاک نے وصف خاص عطا فرمایا تھا. اللہ پاک نے تمام نبیوں کو کے اوپر وحی نازل فرمائی، اور وحی دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیجئے وحی علم خداوندی کا آنے کا ایک دوسرا نام وحی ہے. وحی کس چیز کا نام ہے؟ خدا کے علوم خدا کی طرف سے نازل کیے جاتے ہیں نبیوں پر. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، پہلے بارے میں اللہ پاک کا فرمان ہے، آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں، میں اپنا یعنی میں رب کا ایک خلیفہ اور نائب اور جانشین پیدا کرنے والا ہوں. یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جا رہا ہے، تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے. اللہ جو بات کہہ رہا ہے فرشتوں سے وہ یہ نہیں کہ تم اگر بولو گے نہیں تو پھر نہیں بناؤں گا، ایک مشورے کا انداز. تو فرشتوں نے آگے اپنا مشورہ دیا، کہا مشورہ وہی دینا چاہیے کہ جو آپ کے دماغ میں سب سے اچھی بات آ رہی ہے اس تعلق سے آپ کو رائے دینی چاہیے. قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها، فرشتے کہنے لگے اے اللہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا فرما رہے ہیں جو دنیا کے اندر فساد مچائے گی،
خون ریزی کرے گی. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اس انسان کو کیوں بنا رہے ہو اللہ؟ یہ تو دنیا میں فساد مچائے گا، یہ دنیا میں خون ریزیاں کرے گا، یہ فتنہ بربریت مچائے گا. اس کو کیوں پیدا کر رہے ہو انسان کو؟ اگر اس انسان کو پیدا کر کے آپ اپنی عبادت کروانا چاہتے ہو، اپنی تسبیح اور تقدیس سے بیان کروانا چاہتے ہو، تو وہ تو ہم فرشتے کر ہی رہے ہیں. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. ہم تو اللہ کی تعریف، اللہ تیری تعریف، تیری پاکیزگی، تیرا تقدس کو بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں. اس وقت اللہ پاک نے جو جواب دیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا جو مقصد تھا، آج انسان کو پیدا کرنے کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ اگلی آیات میں اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا. اور اسی بنیاد پر آپ دیکھیں گے، یعنی علم کی بنیاد پر، علم الہی کی بنیاد پر انسان کی تخلیق ہوئی. یہ جانشین اللہ پاک نے کیوں بنایا؟ کہا جو میرا دی ہوئی وحی، میری دی ہوئی شریعتیں ہیں، میرا دیا ہوا علم ہے، وہ تمہیں انسانوں کو میں دینا، اور انسانوں نے اس دنیا کے اندر اس کو جاری و ساری کرنا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے انسان کو اللہ پاک نے اپنا علم دیا، اور اس علم الہی دیے جانے کی برکت سے، اس علم الہی انسان کو ملنے کی وجہ سے پھر کیا ہوا؟ اللہ پاک نے فرشتوں کو کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اے فرشتوں سارے کے سارے. اس حکم کے اندر پھر وہ جو ہے جنات بھی آئے کہ بھئی آپ جو ہے انسان کو سجدہ، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. وہاں علماء نے لکھا کہ آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ کیوں بنایا گیا؟ کہا وہ کیا وصف تھا جس کی بنیاد پر آدم کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کیے جانے کا حکم دیا؟ کہا وہ آدم کے اندر جو وصف تھا وہ تھا علم الہی. اس کے اندر اللہ پاک نے پیدا فرمایا. علم الہی کے آنے کے بعد آدم اس قابل ہوا کہ اب فرشتے اس کے آگے سجدہ کریں. میرا اور آپ کا مقام، مرتبہ ہماری ذات کی وجہ سے نہیں، ہمارے خاندانیت کی وجہ سے نہیں، ہمارے علاقائیت کی وجہ سے نہیں، ہمارے حسن و جمال کی وجہ سے نہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا. وجعلناکم شعوبا وقبائل. تم کو مختلف خاندانوں میں تقسیم کیا. لتعارفوا. یہ خاندانوں میں تقسیم جو کیا وہ اس لیے نہیں کیا کہ یہ خاندان والا اپنے آپ کو بولے کہ تمہیں تو بڑے خاندان کا ہوں اور وہ جو ہے چھوٹے خاندان کا ہے، اس لیے میری عزت زیادہ ہونی چاہیے، اور وہ چھوٹے خاندان کا ہے اس کی عزت معاشرے میں کم ہونی چاہیے. یہ اسلام کی سوچ نہیں ہے. کیوں؟ کہا میرے یہاں میں نے انسانوں کو پیدا فرمایا، اب میرے یہاں باعزت ہونے کا معیار خاندانیت، علاقائیت، خوبصورتی، یہ چیزیں نہیں ہیں. یہ چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں تاکہ اپنے خاندان والے آپس میں جمع ہو جائیں، خوشی میں، غمی میں، اور پہچان آئے کہ عبدالعزیز ہے تو کون سا عبدالعزیز؟ یہاں بھی عبدالعزیز ہے، وہاں بھی عبدالعزیز ہے، وہاں بھی عبدالعزیز ہے. اب کہا کہ یہ عبدالعزیز میر ہے، وہ عبدالعزیز بٹ ہے، وہ عبدالعزیز ملک ہے، تو پہچان ہو رہی ہے. اس لیے ہم نے تمہیں خاندانوں میں بنایا، اس لیے نہیں کہ یہ بولے کہ میں بڑے خاندان والا اور وہ چھوٹے خاندان والا. میں صدارت کے قابل ہوں، میں جو ہے عہدہ حاصل کیے جانے کے قابل ہوں، میں کھڑبینچ بننے کے بستی میں قابل ہوں، اس لیے کہ میرا خاندان یہ ہے. کہا یہ کوئی بات نہیں ہوئی. میرے یہاں جو ہے اس باعزت ہونے کا دائرہ مدار اس پر نہیں. اگلے ٹکڑے میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کا یہاں سب سے بڑا مکرم وہ ہوگا جو اللہ کے جتنا زیادہ قریبی ہوگا. تو صفات علم شریعت کی وجہ سے آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ بنے. علم شریعت آدم علیہ السلام کے اندر آئی، انسان کے اندر آئی، تو انسان کو بنایا کہ تو اللہ کا خلیفہ ہے. خلیفۃ اللہ فی الارض جو انسان بنایا گیا وہ علم کی وجہ سے. اب
یہ کہ شریعت مجھے اور آپ کو کتنی آتی ہے کتنی نہیں آتی ہے، ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے اس بات کا. ہمیں کتنا پتا ہے، ہمیں کتنی صورتیں حفظ ہیں، ہمیں کتنی سورہ فاتحہ ہماری ٹھیک ہے. ہم جاتے ہیں امام صاحب کے پاس سیکھنے کے لیے یا نہیں جاتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجتے ہیں یا نہیں؟ وہی بات جو بچوں نے کہی کہ بھئی مدرسے میں پڑھیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اور جب بڑے ہو کے مولوی بن کے جاتے ہیں ادھر ادھر دعوتوں میں تو بولتے ہیں مولوی بہت کھاتے ہیں. پہلے بولتے ہیں کھائیں گے کہاں، اور جب کھاتے ہیں تو بولتے ہیں مولوی کھائے گا، مولوی زیادہ کھاتا ہے. اس لیے میرے بھائی ہمیں یہ فیصلہ اور اللہ پاک نے دنیا میں نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ان نبیوں کے ذریعے سے پوری دنیا میں شریعت کو عام کیا. علم الہی دیا گیا، علم شریعت دے گی. جو بھی تورات کی وہ شریعت ہو، انجیل کی شریعت ہو، قرآن کریم کی شریعت ہو، کوئی بھی شریعت ہو. اور نبیوں کو ایک جگہ نازل نہیں فرمایا اللہ پاک، کوئی اردن میں، کوئی ملک سبا میں، کوئی مصر میں، کوئی ایران میں، کوئی عراق میں، کوئی حجاز میں، کوئی نینوا میں، کوئی حجاز مقدس میں، کوئی مکہ مکرمہ میں، اور کوئی ہند و سندھ میں. اللہ پاک نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا دنیا کے. اس لیے قرآن میں کہا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اللہ پاک نے ہر قوم کے اندر ہادی، رہنما، نبی اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا تاکہ دنیا کا کوئی خطہ، دنیا کی کوئی قوم، دنیا کا کوئی علاقہ یہ کمی نہ کہے کہ ہمارے درمیان تو بشیر و نذیر یعنی کوئی ڈرانے والا، کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا. اب میری بات کا خلاصہ اتنا ہے کہ میں نے اور آپ نے یہ کوشش کرنی ہے، ہم نے یہ اپنے اندر غور کرنا ہے کہ مجھے کتنی شریعت سے معلومات ہے، میرے اولاد کو کتنی معلومات ہے. اور یہ شریعت آئے گی، یہ معلومات آئے گی. دنیا کی معلومات تو آتی رہتی ہے. آج میکسیمم یہ مذاکرہ کیا جاتا ہے ہر جگہ، جو دنیا کی محفلیں، کوئی دکانوں پر، کوئی گھروں میں، کوئی خوشی غمی کے موقع پر یہ گفتگو عام کی جاتی ہے. اچھی گفتگو ہے کہ مدارس کے اندر دنیا کی تعلیم بھی ہونی چاہیے، مدارس کے اندر دنیاوی تعلیم کا نظام ہونا چاہیے. ایک اچھی سوچ ہے، اس سوچ سے کسی کو انکار اور اختلاف نہیں ہے. لیکن اسی طبقے کو یہ پوچھو، اسی محفل کو یہ پوچھو، کیا آپ نے اس بات پر کبھی غور کیا کہ وہ بچے امت کے 2% ہیں مدرسوں میں، یا کبھی میں بولتا ہوں کہ 1% میں ہو تو کوئی جھوٹ نہیں ہوگا، مدارس کے اندر جو 1 یا 2% بچے ہیں، اس کی فکر کے لیے ہر مجلس میں یہ کہا جاتا ہے کہ مدارس کے اندر دنیاوی تعلیم نہیں. لیکن جو 98% امت کے بچے جو اسکولوں میں ہیں اور جو ہے اس میں اکیڈمیوں میں ہیں اور جو گھروں میں ہیں اور جو عام اسکولوں میں سرکاری اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کی فکروں کے لیے کون سی تنظیمیں بنتی ہیں، ان کی دینی تعلیم کے لیے کون سی باتیں کی جاتی ہیں کہ اس بستی کے اندر مکتب نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں مدرسے کے اندر دنیاوی تعلیم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کی سوچ ہونی چاہیے، لیکن ساتھ میں اس سے زیادہ ضروری ہے کیا کہ آپ کی بستی میں مکتب ہے یا نہیں، آپ کی بستی کے اندر جتنے بھی بچے ہیں وہ اسلامی اکیڈمی میں پڑھ رہے ہیں یا نہیں، یا ایسی اکیڈمی میں ہیں جہاں دنیا کی دینی کی تعلیم کچھ نہیں ہے، یا نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، نہ بستی کے اندر مکتب ہے. جو بچے مکاتب اور مدارس میں اور اسلامی اداروں میں نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ بچوں کے تعداد زیادہ ہیں جو کہ نماز کو نہیں جانتے، دعاؤں کو نہیں جانتے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں جانتے. وہ اس مجمع میں کسی کے بیٹے ہوں گے، کسی کے پوتے ہوں گے، کسی کے نواسے ہوں گے، اس کی کس کو فکر ہے؟ یہ فکر اچھی طرح ہے کہ بیٹا صبح اٹھو جلدی سے اور اپنا برش کرو اور منہ دھو لو، اگر ہوم ورک کچھ بچا ہے تو وہ کر لو، اور پھر جو ہے دن میں جو ہے 1 بجے جو بچے نے اسکول میں کھانا ہے اس کے لیے ماں کل سے اگلے دن شام سے ہی سبزی اور دال وغیرہ اور منگا لیتی ہے چیزیں
کہ کل بچوں نے اسکول جانا ہے تو ان کو دن کے کھانے کے لیے کیا دینا ہے، اور صبح اٹھتے چائے کے ساتھ ماں وہ کھانا تیار کرتی ہے۔ دیکھیے دنیا کی تعلیم کی فکر، یہ دنیا کی تعلیم کی فکر ہے نا، یہ ساری دنیا کی تعلیم کی فکر ہے کہ بھئی اس کو دینا ہے، اس کو اسکول کے لیے تیار کرنا ہے، اور پھر 4 بجے یا 3 بجے واپس آئے گا تو اس کو ریسٹ بھی کروانا، اس کو شام کو ہوم ورک کے لیے پورا وقت دینا۔ ماں باپ نے پابند کرنا ہے کہ آپ ہوم ورک کیجئے، اور ماں باپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ نے ہوم ورک کیا ہے نہیں کیا، اور اسکول میں جو پڑھایا تھا وہ آپ نے یاد کیا ہے نہیں کیا۔ یہ دنیا کی تعلیم کے لیے کوششیں کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے کیونکہ تعلیم کا دور ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے دین کی تعلیم کہ بیٹا آپ نے فجر پڑھی یا نہیں پڑھی، بیٹا آپ آج مکتب جا رہے ہو نہیں جا رہے ہو، آج شام کو مولوی صاحب نے کون کون سی دعائیں پڑھیں، آج شام کو مولوی صاحب نے آپ کو جو سبق سنا وہ آپ کو یاد تھا یا نہیں تھا۔ اس چیز کی جو ہے، اس چیز کے اندر تکاسل اور تکاسل اور بہت زیادہ سستی بڑھتی جا رہی ہے کہ میرے گھر کے اندر بچی بالغ ہو رہی ہے، اس کو پردے کا اہتمام میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، وہ کالج میں جاتی ہے اپنے ایمان کو بچا رہی ہے کہ نہیں بچا رہی ہے، اس کا موبائل چیک کیا جاتا ہے کہ نہیں چیک کیا جاتا ہے، معاف کرنا، لیکن اس چیز کی فکر اس باطل دور میں ہمیں کرنا چاہیے، اس دنیا پرستی کے دور میں ہمیں کرنا چاہیے، اس جو ہے مادیت پرستی کے دور میں ہمیں ان چیزوں کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا بچہ کیا تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ آج اسکولوں کے اندر ایسے سلیبس بھی سرکاری اسکولوں کے اندر جس کے اندر یہ بہت ساری ایسی تعلیم، ایسے انجیکشن چھوٹا سا لگا دیا جاتا ہے جس سے یہ میسج جاتا ہے کہ تحریک آزادی کے اندر مسلمان کا کردار بہت کم ہے۔ اس چیز کی فکر بہت کم کی جاتی ہے۔ گھر کے اندر بیٹھ کر اس کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا بچے کی دین کی تعلیم میں، دین کی تربیت میں، دین کی سوچ میں، اور پھر کیا ہوتا ہے، یہی جب بچہ نوجوان ہوتا ہے، آج دنیا کے اندر مسلمان کو اسلام کے خلاف باطل سازشیں یلغار پہ ہے، اور باطل سازشیں دین کو مٹانے کے لیے اب الکفر ملت واحدہ، ہم کہتے ہیں نا کہ وہ یہ ان کی سوچ ایسی، یہ سب ایک ہے، اور اسلام کو مٹانے کی سازشیں ہر اعتبار سے، اسلام کے تشخص کو مٹانے کے لیے، نبی کی ذات کو مسخ کرنے کے لیے، قرآن کریم کی آیات کو گھٹانے اور بڑھانے کے لیے ہر قسم سے کوشش کی جاتی ہے، لیکن اس کے رد میں مسلمان کے گھر میں بیٹھ کر شام میں کوئی مذاکرہ نہیں کیا جاتا، مسلمان کے گھر میں بیٹھ کر کوئی ایسی کتاب گھر کی عورتوں کو، ماؤں بہنوں کو، بیٹوں بیٹیوں کو کوئی سمجھائی نہیں جاتی ہے۔ بہت کم گھر ہیں ایسے جن کے اندر یہ سوچ رکھی جاتی ہے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا پوتا، میرے نواسے کیا سوچ رکھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، وہ تعلیم و تربیت دین کی حاصل کر رہے ہیں نہیں۔ اس چیز کے اندر بہت زیادہ سستی ہے، اور قرآن کریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کا ایندھن کہتے ہیں جو لکڑی جو آگ میں جلتا ہے اس کو ایندھن کہا جاتا ہے، کہ اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر کے افراد کو بھی جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ۔ جس جہنم کا ایندھن کیا بتایا، وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن انسان ہوں گے یا پتھر ہوں گے، یعنی انسان اور پتھر کو ایندھن کیوں بتایا، کہا وہ پتھر جو کبھی جلتا نہیں۔ کبھی پتھر جلتا ہے؟ کبھی دیکھا ہوگا آپ نے پتھر جلا ہو؟ 100 درخت مٹی پر پتھروں کے اوپر جلا دو، درخت جل کر ختم ہو کر خاکستر بن کر ہوا میں مکس ہو جائیں گے، لیکن پتھر اور مٹی نہیں جلیں گے۔ کہا جہنم کی آگ اتنی زہریلی ہے کہ یہ پتھر جو یہاں نہیں جلتا وہاں جہنم کی آگ میں یہ پتھر بھی جلے گا۔ کہا اس خطرناک آگ سے کا ایندھن بننے سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اس مدرسے کو، جس مدرسے کے اندر دینی تعلیم ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ بچے کچھ حافظ بن کر نکل رہے ہیں، ان کے ماں باپ کو مبارک، ان کے خاندانوں کو مبارک ہیں۔ فرمایا حدیث میں کہ جب جو ہے ختم کرنا، جب جو کیا کہتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایسے حافظ قرآن
حافظ قرآن کا مطلب خالی رٹ کر قرآن کریم سورہ فاتحہ سے لے کر والناس کر لیا اس کو حافظ نہیں کہتے. حافظ کہا جاتا ہے جو پکا حافظ ہو اور حافظ قرآن کریم یاد ہونے کے ساتھ اس پر عمل بھی ہو. اسی کے تعلق سے حدیث میں یہ فضیلت بتائی گئی ہے جو میں سنانے لگا. یعنی حافظ بن گیا, قرآن کریم یاد زندگی ساری رکھا, قرآن کریم پر عمل کیا. حافظ کا مطلب ہوتا ہے نگران. نگران یعنی قرآن کریم کا پورا چوکیدار ہے, وہ پڑھتا بھی ہے, پڑھاتا بھی ہے, سمجھتا بھی ہے, عمل بھی کرتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے حافظ قرآن. کہا کہ اس کے خاندان کے 10 ایسے آدمی جن کے لیے جہنم کا واجبی فیصلہ ہو چکا ہوگا, میدان محشر میں اللہ پاک حافظ قرآن کو کہے گا کہ اپنے خاندان کے جا خود اور چن کے لا کہ بھئی جہنم جہنمی جہنمی اللہ سب کی حفاظت فرمائے. کہ ایسے 10 آدمیوں کو اپنے خاندان کے لے کے آ جا اور جو ہے ان کو لے کر اپنے ساتھ جنت میں چلا جا. اللہ پاک ان حافظوں کی حفظ میں برکتیں عطا فرمائے, ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے, اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو حافظ عالم قاری بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس مدرسے کو بھی ہمیشہ کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.